بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قرآن مجید میں جو لوگوں کے بارے میں باتیں کی گئی ہیں نا کہ آپ دوسروں کے ساتھ کیا کریں، تو وہ کچھ آیتیں جو ہیں وہ میں یہاں پہ آپ کو اس لیے بتانا چاہوں گی کہ ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے یہ آیتیں، جیسے کہ سورۃ قصص میں بتایا ہے کہ دوسروں کے ساتھ بھلائی کرو، یعنی دوسروں کے ساتھ اچھائی کرو، بھلائی کرو، نیکی کرو۔ تو ایک یہ چیز آپ ضرور ذہن میں رکھیں، اور جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز فرماتے ہیں کہ ایسا کرو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک طرح سے حکم ہے، بلکہ وہ اصل میں حکم ہی ہے جو ہمیں دیا جاتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ بھلائی کرو۔ ہمارے پاس گنجائش نہیں رہتی کہ پھر ہم کچھ اور کریں۔ پھر دوسروں کی غلطیاں معاف کر لیا کرو، یعنی سورۃ نور میں یہ کہا گیا ہے کہ دوسروں کی غلطیاں معاف کر لیا کرو۔ پھر ایک بات ذہن میں رکھیں، وہ پروردگار جو ہمیں کہہ رہا ہے دوسروں کی غلطیاں معاف کر دیا کرو، تو جب ہماری باری آئے گی، جب ہمارا ایک دن آئے گا جو ڈے آف ججمنٹ جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، ہر ایک کو جانا ہوتا ہے، تو اس وقت اگر ہم کسی کی غلطیاں ابھی نہیں معاف کرتے تو اس وقت وہ بھی ہماری غلطیاں نہیں معاف کرے گا۔ تو اس لیے خاص طور پہ جب ہم اپنے آپ سے محبت کرنے کا سوچتے ہیں نا کہ ہم اپنی بھلائی چاہتے ہیں، اپنے آپ سے اگر ہمیں محبت ہے تو پھر ہم تھوڑا سا ان چیزوں پہ ضرور سوچیں گے۔ پھر اس کے علاوہ کہا گیا ہے کہ دوسروں کا مذاق نہ اڑایا کرو، الحجر میں ہے۔ پھر دوسروں پر اعتماد کیا کرو۔ آج کل اتنی زیادہ بد اعتمادی ہے، لوگ اپنے آپ پہ یقین نہیں کرتے، پروردگار کی ذات پہ یقین نہیں کرتے، جبکہ میں آپ کو قرآن مجید کی ایک اور آیت جس میں اپنے آپ پہ اعتماد کرنے کو کہا گیا ہے کہ تم جب اپنے لیے کچھ کرو گے تو پروردگار بھی آپ کی مدد کرے گا۔ تو اس طرح سے اپنے پہ بھی اعتماد رکھیں، پروردگار کی ذات پہ بھی رکھیں، اور دوسروں پہ بھی اعتماد رکھیں۔ ہر ایک کو ایک ہی طرح سے نہیں سوچا کریں جب تک کہ آپ کو کنفرم نہیں ہو جائے۔